السلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہمیں زندگی اللہ تعالیٰ نے کس لیے دی اور ہمیں زندگی کو اس دنیا میں کیسے بتانا ہے، ہمیں اس دنیا میں کیا کرنا ہے، پھر ہمارے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا۔ تو دوستو بہت ہی پیارا بیان ہے مفتی سلمان رضا اظہری کا۔ مفتی سلمان رضا اظہری نے اس بیان میں کیا کہا یہ سننا بہت ہی ضروری ہے۔ ہاں دوستو تو بیان ضرور سنیں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دیکھو، حالات کے اعتبار سے تم کبھی چہرہ بدل لیے، کبھی لباس بدل لیا، فیشن کے نام پر دنیا نے تمہیں آوارہ بنا دیا۔ ارے رات بھر ٹک ٹاک پر مجرے کرنے والے لوگ، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا تم کو زندگی اسی لیے ملی ہے؟ کیا تمہاری زندگی کا پورا مقصد یہی ہے؟ اور نوجوانوں کو بھٹکا کر رکھ دیا گیا۔ ہمارے محلوں میں نشہ عام ہے، رات بھر گیم کھیلنے میں ان کی پوری زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ اے نوجوانوں، کل قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا۔ اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے، حدیث پاک ہے اس وقت تک میدان قیامت سے کوئی قدم نہیں ہٹا سکتا جب تک اللہ کے اس سوال کا جواب نہیں دے گا۔ کیا سوال ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا سوال ہوگا، میں نے تجھے جوانی دی تھی، کہاں کہاں خرچہ کیا؟ اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور فرماتے محدثین، کسی کو اپنی جوانی کا حساب دینے میں 500 سال لگ جاتے ہیں۔ اللہ اس تپش والے میدان محشر میں، اس بھری قیامت کے مجمع میں تمہیں اپنا حساب دینے میں سالوں بیت جائیں گے، کیا منظر ہوگا، نہیں دے پاؤ گے حساب۔ 500 سال 700 سال لگ جائیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، آج اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے زندگی ملی ہے ٹک ٹاک کے لیے یا کسی حسینہ کے دام فریب میں پھنس کر کے معاشقے کرنے کے لیے، شعر و شاعری کرنے کے لیے، اے نوجوانوں یہ زندگی بہت شارٹ ہے، نکل جائے گی۔ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اس طرح تباہ کی ہیں، ان بوڑھوں سے پوچھو، ان گناہوں کے زخم آج بھی ان کے جسم پر ہیں۔ وہ زندگی بھر زخم یہاں پر بھی محسوس کر رہے ہیں اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی محسوس کریں گے۔ اور آج جو نوجوان ہیں ان سے میں کہتا ہوں، تمہارے پاس وقت ہے، بڑھاپا آنے سے پہلے سنبھل جاؤ۔ بڑھاپا آنے سے پہلے تمہاری زندگی رات بھر گیم کھیلنے یا نشہ کے اڈے پر گزارنے یا ٹک ٹاک پر مجرے کرنے کے لیے نہیں۔ تمہاری زندگی کسی حسینہ کے پیچھے گھومنے پھرنے میں نہیں۔ تمہاری زندگی جو دی گئی ہے وہ کس لیے؟ بریلی سے آواز آتی ہے، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ سب اس نبی کے لیے۔ اصل زندگی کا مقصد یہ ہے۔ کیا صحابہ اکرام کی اپنی خواہشیں نہیں تھی؟ کیا ان کے گھر بار نہیں تھے؟ آپ کو میں بتاؤں، احد کے میدان میں جانے کے لیے رات کو اعلان ہوا تھا۔ رات کے وقت جنگ کا بگل بچ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی صفیں درست کرنے لگے۔ میدان کی طرف بڑھنے کے لیے رات کو ہی حکم ہو گیا، مدینے سے 5 کلومیٹر دور صحابہ اپنی صفیں لگا چکے، رات کا وقت ہے اور اسی رات کو چلنا ہے مدینے سے۔ جب صحابہ چلنے لگے، آج ہی کا دن ہے، مدینے میں ایک نوجوان کی شادی ہوئی ہے، وہ اپنی دلہن لے کر آیا ہے۔ آج سہاگ رات ہے۔ سہاگ رات ہر ایک نوجوان کے لیے قیمتی رات ہے، اس کی زندگی کی خوشیوں والی رات ہے۔ لیکن مدینے کے اس عظیم صحابی جن کی آج سہاگ رات ہے، آدھی رات گزری تھی، تڑپ کر بستر سے اٹھ بیٹھے اور کہا اپنی شریک حیات سے، میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے کہ رسول اللہ نے صحابہ کو بلا لیا ہے، صحابہ جا رہے ہیں میدان جنگ میں۔ اور یہ سہاگ رات کا بستر چھوڑ کر کھڑا ہو گیا نوجوان، اپنی شریک حیات سے کہا، اے میری خاتون، اگر تو چاہے تو مجھ سے طلاق لے لے، عدت گزرنے کے بعد چاہے تو دوسرے سے نکاح کر لینا، اس لیے کہ میں اپنے نبی سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں جا سکتا، ان کے بلاوے کے بعد اب میں بستر پر آرام نہیں کر سکتا، اور اگر تو چاہے تو صبر کر لے، میرے آنے کا انتظار کرے۔ وہ خاتون ایسی نہیں ہے، نئی نویلی دلہن گھر پر آئی ہو، ہاتھ جوڑے، پیر پکڑے اور دوسروں کے سامنے گڑ گڑا کر کہے، بھیا کہاں مجھ سہاگن کو ابھاگن کیے جا رہے ہو، کیسی یہ بات ہے، آج کی رات مجھے تنہا کیے جا رہے ہو۔ نہیں،
اس خاتون نے دکھڑے نہیں سنائے، گڑ گڑا کر وہاں رو رو کر کے باتیں نہیں کی، بلکہ وہ تنہا دلہن بستر سے کھڑی ہوتی اور کہتی ہے میرے سرتاج کیسی بات کر رہے ہو، طلاق کس لیے؟ جائیں فی امان اللہ، جائیں اللہ کی حفظ و امان میں چھوڑتی ہوں، مجھے اس بات کا فخر ہے کہ اگر آپ صحیح سلامت جنگ سے واپس لوٹیں گے فخر سے مدینے میں غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور اگر نہیں لوٹے جنگ کے میدان سے تو بھی کوئی بات نہیں، تب بھی آپ کی یہ بیوی فخر سے کہے گی کہ ایک شہید کی بیوہ۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ کے ایک نوجوان صحابی کی بیوہ ہوں، آپ جائیں، دنیاوی زندگی میں تو آپ نے مجھے شریک حیات بنا ہی لیا ہے، آخرت کی زندگی سے الگ کیوں کرتے ہو؟ وہ خاتون نے ہاتھ پکڑ کر کے بھیجا اپنے شوہر کو، آج کی رات شادی کرنے والا وہ نوجوان جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں میں شامل ہو گیا، حضور کے ساتھ میدان احد میں پہنچ گیا، اس میدان احد میں دوسرے دن گھمسان کی جنگ ہوئی تھی، اکشا بہت ہی الگ ہے، بہت ساری جنگیں ہوئی لیکن جنگ احد میں جو صحابہ کرام کو نقصان پہنچا ہے، اسلام کو نقصان پہنچا ہے، وہ بہت کم جنگوں میں ہوا ہے۔ 70 صحابہ جام شہادت نوش کر چکے تھے، میدان احد میں امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا تھا، عبداللہ بن جہش کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے، یہ وہ جنگ ہے جس میں رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، یہ بڑی گھمسان کی جنگ تھی، یہی وہ جنگ ہے جس میں وہ ایک رات پہلے شادی کرنے والا نوجوان سیدنا حنظلہ شہید ہو گئے، پہلی رات ایک رات گزار کر آنے والا دولہا میدان جنگ میں شہید ہو گیا، اور جنگ جب ختم ہو گئی لاشیں جمع کی جا رہی تھی، 70 صحابہ کی لاشیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ایک کی جنازہ، سارے صحابہ کی جنازے کی نمازیں پڑھا رہے تھے، اس اثنا میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے حنظلہ کو شہید ہوتے دیکھا ہے، قتل ہو کر گرتے دیکھا ہے، لیکن لاش میدان میں نظر نہیں آتی، لاش کہیں نظر نہیں آتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سر جھکا کر تھوڑی دیر آرام فرمایا، اس کے بعد کہا فلاں جگہ دیکھو حنظلہ کی لاش رکھی ہوگی، صحابہ گئے تو دیکھا ان کی لاش رکھی ہوئی تھی، لیکن کس حالت میں؟ ان کو مکمل اوپر سے نیچے تک غسل دیا ہوا تھا، ان کے جسم پر پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے، صحابہ اٹھا کر کے لے آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کیا آقا میدان احد میں پانی نام کی کوئی چیز ہی نہیں، یہاں پینے کا پانی نہیں، حنظلہ کو غسل کس نے دیا؟ حضور نے مسکرا کر کہا جیسے ہی یہ شہید ہوئے اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت آئی، حنظلہ کو آسمانوں پر لے جایا گیا، ان کو جنت کے پانی سے غسل دیا گیا اور واپس میدان احد میں لا کر رکھ دیا گیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں میرے عزیزوں، بات یہ ہے صحابہ نے پوچھا آقا آپ کا فرمان تو ہے شہید ہوتا ہے اسے غسل نہیں دیا جاتا، اسے کفن نہیں دیا جاتا، بلکہ وہ جن کپڑوں میں شہید ہوا ہے انہی کپڑوں میں اسے دفن کر دیا جاتا ہے، یہ شہید کا اعزاز ہے، یہ شہید کا اعزاز ہے، اسے دنیا کے پانی سے غسل نہیں دیا جاتا اور نہ ہی ہمارے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، وہ جن کپڑوں میں شہید ہوا ہے انہی کپڑوں میں اللہ کی بارگاہ میں اسے بھیجا جاتا ہے، اس لیے کہ مولا کریم کو اس کی وہی ادا سب سے زیادہ پسند ہے جو اپنے گھر سے پہن کر نکلا تھا وہی پہن کر بارگاہ رب العالمین میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا لیکن یہ حنظلہ کے ساتھ کیا ہوا؟ سارے شہداء کو تو ہم نے غسل نہیں دیا لیکن حنظلہ کو غسل کیوں دیا گیا؟ میرے آقا نے فرمایا جاؤ اس کی بیوی سے پوچھو پتہ چلے گا، حنظلہ کو جو غسل دیا گیا ہے وہ موت کا غسل نہیں ہے، وہ جنابت کا غسل ہے، رات کو اپنی بیوی کے ساتھ شباشی کیا تھا لیکن غسل کرنے تک کا اس کے پاس وقت نہیں تھا، وہ یہ کہہ کر گھر سے نکل گیا نہانے میں کہیں دیر نہ ہو جائے اور حضور کی جماعت آگے نہ نکل جائے۔ اللہ عزیزان گرامی وقار، یہ وہ صحابہ کی جماعتیں تھیں جنہوں نے اپنی جوانیاں میرے نبی پر وار دی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کیا ہے۔ ایک کالے رنگ کے حبشی صحابی تھے، حضور کے پاس آئے، عبداللہ اسود، کہا آقا شادی کی خواہش ہے، مال نہیں غریبی ہے بہت زیادہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی لڑکی سے شادی کرنے کا موقع مل جائے تو میں بھی گھر بسا لوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
ان کی خواہش کو دیکھتے ہوئے مدینے کی ایک انصار صحابی کی بیٹی سے ان کی سگائی طے فرما دی۔ حضور کا فرمان تھا، صحابی نے اپنی بیٹی دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ اب شادی کا سامان لانا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کے ذریعے سے ان کی مدد کروائی۔ عبداللہ اسود کو کہا گیا لے جا، یہ شادی کے کچھ سامان لے آ جا۔ شادی کے لیے اپنے گھر بار میں جو سامان لگتا ہے وہ خرید کر لیا۔ یہ عبداللہ اسود میدان میں یعنی بازار میں شادی کا سامان خریدنے گئے۔ دولہا آج کتنے تاؤ سے جاتا ہے اپنی شیروانی خریدنے، شادی ہو رہی ہے، بڑے خواہش ہیں، لیکن وہ عبداللہ اسود اپنی شادی کا سامان خریدنے گئے بازار میں۔ اچانک کانوں میں آواز آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی جماعت جہاد میں جا رہی ہے، جنگ میں جا رہی ہے۔ یہ بھی احد کا میدان ہی تھا۔ عبداللہ اسود وہ غریب صحابی، میں بازار میں جو شادی کا سامان خریدنا تھا، نیت بدل گئی، سارا جنگ کا سامان خرید لیا، سارے پیسے اسباب جنگ خریدنے میں لگا دیے۔ ارے گھوڑا بھی لے لیا، لوہے کی ٹوپی بھی لے لیا، زرہ جو لوہے کا لباس پہنتے تھے وہ بھی لے لیا، جتنی خواہشیں تھی جنگ میں پہننے کی سب لے لیا، پیسے کچھ بچائے بھی نہیں۔ سوچ سکتے تھے جنگ کے بعد آ کر کے شادی بھی کرنا ہے، تھوڑے پیسے بچا کر کے رکھو، نہیں، وہ رسول اللہ کے پروانے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی تھے، پورا پیسہ لگا دیا اور لیس ہو کر گھوڑے پر سوار ہو کر آئے میدان میں۔ دوسرے دن جب جنگ ہو رہی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیونکہ چہرہ ڈھکا ہوا تھا، پوری ٹوپی پہنے تھے، پہلی مرتبہ وہ ٹوپی، پہلی مرتبہ وہ لباس پہنے ہوئے، حضور نے صحابہ کو دکھا کر پوچھا یہ کون ہے، یہ کون ہے، نیا دکھتا ہے؟ صحابہ نے غور سے دیکھا، لڑ رہا ہے بطل جلیل بہادر کی طرح، کبھی ادھر کبھی ادھر، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے، کوئی باہر سے آیا ہوا ہے، ہم میں سے کوئی اس کو نہیں جانتا۔ حضور مسکرائے اور کہا تم نہیں پہچانتے، وہ میرا عبداللہ اسود ہے، میں اس کی کینیوں کے رنگ سے پہچان رہا ہوں، میں نے اس کو شادی کا سامان خریدنے کے لیے پیسے دیے تھے، لیکن اس نے سارے پیسوں کا سامان خرید لیا۔ دیکھو آج صحابہ پہچان گئے، کالے رنگ کی کینیاں ان کی پہچانی جا رہی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ یہ وہ بطل جلیل تھا جو شام ہونے سے پہلے گھوڑے سے گرا، کافروں کے نرغے میں آیا اور شہید ہو گیا، اور جب جسم پاک میدان میں پڑا ہوا تھا، شام کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آئے۔ وہ ایک صحابی کے بارے میں روایت ملتی ہے، چلتے ہوئے حضور عبداللہ اسود کے پاس آئے اور زمین پر بیٹھ گئے، اپنے زانوں بچھا لیا۔ عبداللہ اسود کا سر اٹھا کر میرے آقا نے اپنی گود میں رکھ لیا، اور اس کے بعد ان کے چہرے پر لگی ہوئی دھول اور غبار کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو صاف کیا، اور اس کے بعد آیت کریمہ پڑھ کر لوگوں کو بتائی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے مومنوں میں کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا، ان میں سے یہ عبداللہ اسود ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں نے دو مثالیں صرف آپ کے سامنے رکھی ہیں، صرف اس لیے رکھی کہ جوانی اس بات کا نام نہیں ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے مطابق یہاں جیتے رہیں۔ آج حالات یہ ہے، قرآن پر کتے بھونک رہے ہیں، میرے نبی کی عزت پر بھونک رہے ہیں، اللہ کی شان میں بھونک رہے ہیں، ہمارے عیش و عشرت میں کوئی کمی نہیں آتی، ہماری راتیں کچھ نہیں بدلتی۔ تم کب چھوڑو گے یہ فلمی نغموں پر دھوم مچانا؟ کب چھوڑو گے ان گانے بجانوں پر رقص کرنا؟ تمہارا یہ حال نہیں ہے میرے عزیزوں، ناچنے گانے والی قوم سے تمہارا رشتہ نہیں ہے، تمہارے لیے سارا عیش و عشرت جنت کے لیے تیار ہے۔ تم بتاؤ یہاں کا عیش و عشرت چاہتے ہو 4 دن کا، یا ہمیشہ کا عیش و عشرت جو میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے؟ اگر میرے نبی کے ساتھ جانا ہے، سنو ایک روایت ملتی ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی حمد سنتے تھے، قرآن کا کلام سنتے تھے،
نبی پاک کی نعتیں سنتے تھے. ارے نکالو اپنے کانوں سے یہ گانوں کے ایئر فون. دن بھر اسی کو سن سن کر کے منافق بنتے جا رہے لوگ. اور محدثین نے فرمایا جو کثرت سے گانے سنتا ہے وہ زنا کی طرف جاتا ہے. اس کے دل میں منافقت آتی ہے, نفاق آتا ہے, کفر سے محبت کرنے لگتا ہے. اور آج کے دور میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سن کر کے کب کافر ہو گیا. نغموں میں ایسی ایسی باتیں آ گئی. اے نوجوانوں, تمہارے کان جو دیے گئے ہیں, مجھے بتاؤ رسول اللہ کی نعتیں کیا تمہیں اچھی نہیں لگتی؟ حضور پاک کی تعریف اچھی نہیں لگتی؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف سننے والی قوم کے ساتھ کل کیا ہوگا سنو. دو قومیں ایسی ہوں گی. ایک قوم وہ جو دنیا کے نغموں سے مست ہو کر یہاں ناچتی تھی, ڈھول باجے تماشے میوزک پر رقص کرنے والی جماعتیں. آج ہماری قوم میں دیکھا دیکھی آ گیا. ارے وہ لوگ بھی ناچتے ہیں, ہم بھی میلاد کے جلوس میں ناچیں گے. تم کس سے کمپیئر کر رہے ہو؟ کس سے کمپیئر کر رہے ہو؟ تمہاری مشابہت اس قوم سے نہیں ہے. صبح سے شام تک شراب پی کر نشے میں دھت رہنا. میرے عزیزو, تم نے شراب محبت پیا ہے. حضور پاک کی غلامی تمہارے گلے میں ہے. ناچنا گانا تمہیں زیب نہیں دیتا. کل قیامت کے دن دو قومیں, وہ جو یہاں دنیاوی نغموں پر ناچتی تھی, فرشتوں کو حکم ہوگا سیسا پگھلا کر کے آگ میں لاؤ اور ان کے کانوں میں انڈیل دو. کانوں میں ڈالا جائے گا, ان کا بھیجا باہر نکل جائے گا. یہ وہ لوگ. دوسری وہ قوم جو اپنے نبی کی مدح سرائی پسند کرتی تھی, اللہ کا کلام سننا چاہتی تھی. جب یہ جنت میں پہنچیں گے, رب تعالیٰ فرمائے گا تم نے اپنے کانوں سے میری تعریف سنی, میرے حبیب کی تعریف سنی. اے مومنین کی جماعت, آج تمہیں صلہ دیتے ہوئے, بدلہ دیتے ہوئے جنت کی حوروں سے میں تمہیں اپنا کلام سناؤں گا. جنت کی حوریں آئیں گی اور نغمات الہیہ سنا رہی ہوں گی. حوروں کی سریلی آواز سے سن کر کے مست ہو جائیں گے. اللہ ہمیں اس جماعت میں شامل فرمائے. 100 سال سنائیں گی اور اس کے بعد رب تعالیٰ انہیں حوروں کو فرمائے گا بس. اور اس قوم سے پوچھے گا مولا تعالیٰ مومنین سے, بس ہو گیا, پیٹ بھر گیا سن سن کر کے؟ یہ مومنین کی جماعت کہے گی مولا ہم اور سننا چاہتے ہیں, اور سننا چاہتے ہیں. تو رب تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو بلائے. داؤد علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کی آواز میں اتنی مٹھاس تھی کہ اگر وہ اللہ کا کلام پڑھتے تھے تو ہوا میں پرندے بھی رک جاتے تھے, پہاڑ بھی جھومتے تھے. لہن داؤدی مشہور ہے. رب تعالیٰ فرمائے گا داؤد علیہ السلام کو, اے میرے پیغمبر داؤد, آپ اپنی میٹھی آواز سے میرے ماننے والی اس جماعت کو کلام الہی سناؤ. داؤد علیہ السلام سناتے رہیں گے, 100 سال گزر جائیں گے. 100 سال کے بعد وہ خاموش ہو جائیں گے. رب تعالیٰ پھر پوچھے گا اے مومنین کی جماعت, بس ہو گیا, پیٹ بھر گیا, سیراب ہو گئے؟ یہ قوم کہے گی مولا اور سننا چاہتے ہیں, اس میں مستی ہے, اس میں اور ہم سننا چاہتے ہیں. سنو بدلہ کیا ملے گا جنت کے اندر. رب تعالیٰ فرماتا ہے 100 سال حورانے جنت سے ان کو اپنے کلام سنوائے, 100 سال داؤد علیہ السلام سے سنوائے. پھر مولا فرماتا ہے اب حجابات ہٹاؤ, میں سناؤں گا, یہ سنیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے میرے عزیزوں؟ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ جنت میں پہنچو گے, دیدار الہی ہوگا. اللہ کریم خود اپنے کلام سنا رہا ہوگا, اپنے کانوں سے سن رہے ہوں گے. اس لیے بچا کر کے رکھو اپنے کان, اور ساتھ میں آنکھیں بھی بچاؤ. آج کا زمانہ بڑا خطرناک ہے. سارے گناہوں کا اڈا تمہارے ہاتھ میں پہنچا دیا گیا ہے. بس اپنی انگلی کی ٹچ سے سارے گناہوں کو آنکھوں کے سامنے لا سکتے ہو. آپ کو پتہ ہے آج دنیا میں سب سے زیادہ سرچ کرنے والی ویب سائٹ پورنوگرافی کی ہیں. گندی تصویریں, ننگی تصویریں, بھیانک قسم کی فلمیں, جسے دیکھ دیکھ کر نوجوان اپنے اخلاق کا اور اپنے ایمان کا
ایسا قتل کر چکا ہے کہ اس کی آنکھوں سے رونق ختم ہو گئی، نور نکل گیا ہے۔ تمہاری آنکھیں ان بے حیا چیزوں کو دیکھنے کے لیے نہیں، کتنے دن مزہ آئے گا؟ یہ گناہ کی لذت ایسی ہے جیسے کھجلی کی، کھجاؤ تو اچھا لگتا ہے، چھوڑ دینے کے بعد زخم ہوتا ہے۔ گناہوں کی لذت تھوڑی دیر کی ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے تم ہمیشہ کا زخم مت پالنا۔ آنکھیں تمہاری اس لیے نہیں ہیں کہ موبائل کی اسکرین پر گندی اور بھیانک تصویریں رات میں تنہائی میں بیٹھ کر دیکھتے رہو، نہیں۔ نگاہیں جو تمہیں دی گئی ہیں وہ کس لیے دی گئی؟ وہ اس لیے دی گئی ہیں کہ تم دعا کرو کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اے میرے عزیزو، تم آنکھیں سنبھال رکھو، اس لیے کہ ان آنکھوں سے ہمیں اپنے حبیب کو دیکھنا ہے، آمنہ کے لال کو دیکھنا ہے، مکینے گنبد خضرا کو دیکھنا ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، میں اپنی گفتگو ختم کرنے جا رہا ہوں، میرے آخری جملے ہیں، توجہ سے۔ کیا تمہاری آنکھوں میں آج یہ طلب ہے یا نہیں کہ مرنے سے پہلے ایک بار مکینے گنبد خضرا کو دیکھنا ہے؟ طلب ہے یا نہیں؟ جی اگر طلب ہے میں یہ پکارنا ہوگا، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری یادوں میں تیری حسرتوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے۔ یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ قسم رب ذوالجلال کی، جن آنکھوں نے وہ جمال ایک بار دیکھ لیا، دنیا کا سارا حسن لا کر اس کی آنکھوں کے سامنے رکھو، وہ ٹھوکر مار دے گا، کبھی حسن مصطفیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میرے آقا ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، یہاں کا موسم بتا رہا ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں۔ ارے سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ حضور کی طرف ہماری توجہ اور نبی ہماری طرف متوجہ ہیں، تو پھر ہم بارگاہ مصطفیٰ میں حضور کو ہی گواہ بنا کر کے کہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میں جانتا ہوں سنیوں کا مجمع، میں آدھی بات کہوں گا اور باقی کی یہ خود ہی کمپلیٹ کریں گے، کیونکہ پتہ ہے حالات نے بدلا ہے لیکن دل سے نہیں بدلے ہیں۔ بار بار میں یہ کہتا ہوں، یا رسول اللہ آپ کی امت گنہگار تو ہو گئی لیکن غدار نہیں ہے، غدار نہیں ہے، دل سے چاہتی ہے۔ آج یہ عزم کر کے اٹھیں گے کربلا کے میدان سے، حضور کو گواہ بنا کر، یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور ایک بات آخری ہے، اب لو لگانا چھوڑ دو، نیتاؤں کے چکر کاٹنے چھوڑ دو، اور ان کے ہاتھ سوائے لالی پاپ کے اور کچھ نہیں ملتا، جھنجھنا دے کر کے ہلانے کے علاوہ کچھ نہیں دیا جاتا، یہ صرف اور صرف تھپکیاں دے کر بھیج سکتے ہیں، تمہارے جذبات سے ہمیشہ کھیلتے رہیں گے۔ حقیقت میں ہمیں اگر کوئی دیتا ہے، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تو دوستو سنا آپ نے مفتی سلمان رضا اظہری کا کتنا پیارا بیان تھا۔ ہاں دوستو، مفتی سلمان رضا اظہری کا کوئی بھی بیان سنو، ایک ایک بات دل پہ لگتی ہے۔ تو دوستو اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت دے، حضور پر اپنی جان نشاور کرنے کا جذبہ دے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوستو ایسے ہی پیارے پیارے بیان دیکھتے رہیے، ہمارے چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کریے، ویڈیو کو لائک کریے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔